الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا حكيم يا سلام۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ وسیلہ، تو حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں ساری کائنات کی مخلوقات کا ایک بہترین وسیلہ ہے، وسیلہ ذریعہ۔ جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث پاک ہے، اور یہ مرفوع المستدرک میں حضرت امام حاکم نے اس کو بیان کیا ہے، یہ مرفوع حدیث ہے۔ اور کئی صحابہ نے اس کو بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کے حوالے سے کہ آپ زمین پر تشریف لے آئے اور کئی سال آپ روتے رہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہے، بالآخر آپ نے ایک بار دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے اس رتبے کے وسیلے سے جو تیری بارگاہ میں ان کو حاصل ہے، یا اللہ اس رتبے کے وسیلے سے میری مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ تو جب میں محمد کہوں تو یاد رکھنا، ہم محمد حضور کا جو ذاتی نام ہے وہ لینا اس کو ادب کے خلاف سمجھتے ہیں، لیکن اس لیے میں جب بھی ہم محمد کہتے ہیں تو یاد رکھنا ہم محمد سے ذاتی نام نہیں مراد لیتے بلکہ صفاتی نام مراد لیتے۔ اس کا ترجمہ ذہن میں رکھو، اپنے بچوں کے ذہن میں بٹھا دو، بار بار یہ نام دو اور ترجمہ ذہن میں رکھو۔ محمد، محمد کیا معنی کیا ہے؟ الذی یحمد حمدا کثیرا، محمد وہ ذات ہے جس کی بہت زیادہ تعریف ہوتی ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے محبوب کو نام ہی ایسا دیا ہے محمد کہ جس کی ہر لمحے، ہر گھڑی، ہر وقت یکے بعد دیگرے ان کی تعریف ہوتی ہو، ان کا نام ہی ایسا ہے۔ تو حضور تو اسم بمسمى ہے، ہاں حضور کا نام ہی بتا رہا ہے کہ حضور کی شان کیا ہے۔ تو حضور کا نام نامی، اسم گرامی زمین پر محمد ہے اور آسمان پر احمد ہے۔ محمد اس لیے کہ زمین میں ہر بندہ چاہتا ہے میری تعریف ہو، میری واہ واہ ہو، مجھے لوگ پہچانے، میری بڑائی بیان کرے، کچھ مجھے میرے بارے میں اچھے کلمات کہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ساری کائنات میں، ہاں مخلوقات میں، زمین کے رہنے والوں میں ہر چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، پر سنو میں نے اپنے محبوب کو محمد بنا کر مبعوث فرمایا ہے کہ زمین پر سب سے زیادہ تعریف جس شخصیت کی ہوگی وہ میرا ہی محبوب ہے، اور آسمان والے وہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ ہر وقت تسبیح و تعلیل اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ تو ہر فرشتہ دوسرے فرشتے کے مقابلے میں اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں اور زیادہ اللہ کی تعریف کروں، اور زیادہ اللہ کی بڑائی بیان کروں۔ زمین والے چاہتے ہیں میری اور تعریف ہو، میری اور اچھائی بیان ہو، آسمان والے چاہتے ہیں میں رب کی اور زیادہ بڑائی بیان کروں، میں رب کی اور تعریف کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اپنے محبوب کا نام احمد رکھا، اور احمد کا مطلب ہے وہ ذات جو سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ہے۔ آسمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام احمد رکھا کہ فرشتے جتنی بھی تعریف کرے وہ بعد میں ہے، سب سے زیادہ تعریف کرنے والے وہ اللہ کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ پیش کیا۔ وسیلہ کا مطلب
ان کو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ بنایا کہ یا اللہ ان کے واسطے سے میری مغفرت فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مغفرت فرما دی، ان کی خطا کو معاف فرمایا اور فرمایا اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ تو حضور علیہ السلام یہ حضور علیہ السلام کے ظاہری طور پر دنیا میں آنے سے پہلے آدم علیہ السلام نے حضور کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ یہ وسیلہ اب ایک بات، جیسے محمد ہمارے بڑی شان والے، یہاں ایک غلط فہمی آتی ہے کہ معاذ اللہ حضور اللہ سے بھی بڑھ گئے، تو اس کا ازالہ کر دیا کہ بھئی یہ جتنا ہم کہہ رہے ہیں یہ اپنے مخلوق کے اعتبار سے کہہ رہے ہیں، خالق کے اعتبار سے نہیں۔ وہاں تو برابری کا بھی تصور نہیں ہے، وہ تو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے۔ حضور مخلوق ہے، حضور لینے والے ہے۔ اللہ قدیم ہے، اللہ ازل سے ہے، اللہ تعالیٰ ابد تک رہے گا، اس کے لیے فنا نہیں ہے، اس کے لیے عدم نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام اللہ کی مخلوق ہے، حضور کی ذات پہلے نہ تھی، اللہ نے چاہا تو پیدا فرمایا حضور پہ۔ اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح انسان کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں کہ اس پر موت آتی ہے، تو ایک وقت آیا کہ حضور نے بھی پردہ فرمایا۔ تو یہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے، اللہ تعالیٰ کے دینے سے ہے۔ تو حضور کبھی بھی اللہ کے برابر کوئی عام جٹ جاہل بندہ بھی عقیدہ نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر میں اور آپ اور اس شہر کے رہنے والے جو قرآن اور حدیث اور علماء کی صحبت سے وابستہ ہیں، وہ کس طرح ایسا عقیدہ رکھ سکتے ہیں؟ لیکن اصل ٹارگٹ کیا ہے؟ حضور کے ذکر کو روکنا۔ مگر یہ ذکر ہمیشہ ہوتا رہے گا، کیونکہ اس کو بلند کرنے والا خود خالق کائنات ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ تو وسیلہ پیش کرنے کا مقصد جو اللہ کی بارگاہ میں واسطہ دیا جاتا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ اللہ ایک چیز نہیں دینا چاہتا اور ہم وسیلہ دے دیں گے تو اب اللہ مجبور ہو جائے گا کہ بھئی دینا ہی پڑے گا؟ کوئی ایسا ہے تم میں سے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو؟ ہے بھئی کوئی عام بندہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ یہ واسطہ اللہ کی رحمت پر منحصر ہے، اللہ پھر بھی چاہے تو دعا قبول نہ کرے؟ ہاں ایسا تھوڑی ہے کہ ہم نے واسطہ پیش کر دیا تو اب اللہ نے 100% وہ کام کرنا ہے، ورنہ حضور ناراض ہو جائیں گے، ورنہ غوث اعظم ناراض ہو جائیں گے۔ ایسا عقیدہ کسی بھی مسلمان کا نہیں ہے۔ یہ رحمت کا، یہ محبت کا رشتہ ہے۔ اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں بھی وسیلہ ہے، نماز کے اندر بھی وسیلہ ہے، جو ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم ایاک نعبد، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو عبادت کرنے والے تو اکیلا کھڑا ہوا ہے، تنہ تنہا بندہ نماز پڑھتا نہیں پڑھتا، اکیلے نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں کیا کرتا ہے؟ ہم۔ تو بھئی ہم کہاں سے آ گئے؟ وہ تو ہے اکیلے۔ تو ہم کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارے دوسرے مسلمان عبادت کرتے ہیں، تجھ کو راضی کرتے ہیں، یا اللہ ہم، تمہیں کچھ نہیں، ہم، میری کوئی حیثیت نہیں، میں بد کردار ہوں، بد اعمال ہوں، بد اخلاق ہوں، گناہگار ہوں، خطاکار ہوں، سیاہکار ہوں، یا اللہ پر ہم۔ یہ جو ہم ہے، یہ ہم ہے نیک بندوں کی معیت۔ تو ان نیک بندوں کے وسیلے سے آپ کی نماز بھی قبول ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ اسی طرح آپ نماز میں السلام علیکم، تو قوم کا مطلب ہے بہت سارے بندے ہوں، پیچھے تو کوئی نہیں ہوتا، تو وہ اس وقت فرشتے موجود ہوتے ہیں، دائیں طرف فرشتے، بائیں طرف فرشتے۔ تو یہ نماز میں جو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، میری یہ عبادت اس قابل نہیں ہے کہ تیری بارگاہ میں قبول ہو، مگر یا اللہ میں خود عبادت، میں اپنی عبادت کی بات نہیں کر رہا، میں ہم کی بات کر رہا ہوں۔
ہاں ہمارے ساتھ جو تیرے پاک فرشتے عبادت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے وسیلے سے میری عبادت کو قبول فرما۔ یہ وسیلہ نماز میں بھی ہے، تو یہ رحمت والا ہے، یہ معاملہ رحمت کا ہے، اللہ کی رحمت پر ہے۔ رب چاہے تو قبول فرمائے، رب چاہے تو قبول نہ فرمائے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میرے امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ ہاں تو وہ تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ہمارا سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا وسیلہ وہ حضور کی ذات ہے۔ یہاں مجھے وہ بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا، اگر محمد نہ ہوتے، لولا محمد، اگر حضور نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ کرتا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک، حدیث قدسی کے اسی طرح کے الفاظ ہے، لولا کا محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں آسمان کو پیدا نہ کرتا، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں زمینوں کو پیدا نہ کرتا، محبوب آپ نہ ہوتے تو میں جنت کو پیدا نہ کرتا۔ تو اب آپ نہ ہوتے، آپ حضور، تو حضور وسیلہ ہے ساری کائنات کا۔ تو یہ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نا یار میت کو قرآن پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جو تم لگے ہوئے ہوتے تیجا 40واں کرتے ہو، بریانیاں دیتے ہو، یہ فاتحہ اور یہ دیگے چڑھاتے ہو، میت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونا، تو وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ بھائی صحیح کہہ رہا ہے۔ اور آپ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ ماشاء اللہ ہم فاتحہ کر رہے ہیں، ہمارے مردے کو فائدہ ہوتا ہے، ہاں اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو نفع ملتا ہے، تو آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں دونوں باتیں صحیح ہیں۔ میت کو تو بھائی میت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے میت مومن، ایک ہے میت کافر۔ جو میت مومن ہے اس کو نیک عمل فائدہ دے گی، اس کو بچے کے جو ہاتھ اٹھتے یا اللہ میرے باپ کی بخشش فرما، وہ دعا بھی اس کو فائدہ دیتی ہے۔ اور جو کافر ہے، جو کافر ہو کر مرا ہے، اس کو حضور کا جبہ مبارک، حضور کی قمیص مبارک بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی، نبی کی شفاعت بھی اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ شفاعت بھی ہے اور مدد بھی ہے، فائدہ بھی ہے اس کے لیے جو ایمان سلامت لے کر گیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، اور یہ تبھی ہوگا جب ہم اس کی نگرانی کریں، اس کی حفاظت کریں۔ مومن کے پاس سب سے قیمتی اثاثہ، سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے۔